آج ہم نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ جس طریقے سے ایک دوسرے کیس کے اندر اسکروٹنی کمیٹی کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فائنینشیل ایکسپرٹس کو اسکروٹنی کمیٹی کے اندر پٹیشنر کو الاؤ کیا گیا کہ وہ اسکروٹنی کمیٹی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فائنینشیل ایکسپرٹس کو ساتھ لے کے جائیں، تو اسی طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیس کے اندر بھی ہمیں یہ الاؤ کیا جائے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو ریکارڈ ہے اس کی جانچ پڑتال ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فائنینشیل ایکسپرٹس کر سکیں۔ اور آپ کے علم میں یہ کیس 2017 سے یہ کیس چل رہا ہے اور نون لیگ اپنی اکاؤنٹس کے اندر آئے گئے پیسے کا کوئی ریکارڈ جمع نہیں کروا سکی، اور جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے بینکوں کی طرف سے جو ریکارڈ آیا اس میں 12 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ نون لیگ نے جو گوشوارے الیکشن کمیشن کے اندر جمع کروائے ہیں ان کے اندر ڈسکلوز نہیں کیے گئے۔ وہ 12 اکاؤنٹس جو ہیں وہ چھپائے گئے ہیں۔ 7 اکاؤنٹس پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بینک سے ریکارڈ منگوایا اسکروٹنی کمیٹی نے، 7 اکاؤنٹس پیپلز پارٹی نے چھپائے ہیں۔ اب 12 اکاؤنٹس نون لیگ چھپا رہی ہے، 7 بینک اکاؤنٹس پیپلز پارٹی چھپا رہی ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے کہ جس کی وجہ سے اپنے پارٹی کے اکاؤنٹس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا؟ تو کیا یہاں بھی کوئی جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے؟ کیا پارٹی اکاؤنٹس کو بھی پاپڑ والوں اور فلودے والوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ سوال بڑا واضح ہے کہ اب پارٹی اکاؤنٹس کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہاں وہ پارٹی اکاؤنٹس کو نون لیگ پیپلز پارٹی نے اپنے اپنے دور حکومت میں کک بیکس اور کمیشن کے پیسے کے لیے استعمال کیا ہے، ان کو وائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ دینے سے گریزاں ہے۔ آج تک اپنے اکاؤنٹس کے اندر آئے پیسوں کا ایک رسید یہ نہیں دکھا سکے۔ ہمیں یہ ٹرانسپیرنسی کی، شفافیت کی اور قانون کے بڑے درس دیتے ہیں۔ یہاں پر جو آئینی ادارہ ہے اس آئینی ادارے میں آ کر یہ کیوں راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کیوں آگے یہ حساب نہیں دیتے کہ ان کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ یہ کروڑوں اربوں روپیہ جو آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو مارک سیگل کو پیپلز پارٹی پیمنٹس کرتی رہی ہے یہ کہاں سے کرتی رہی ہے، کس مقصد کے لیے کرتے رہے ہیں؟ اس کا بھی کوئی ریکارڈ جو ہے وہ جمع انہوں نے نہیں کروایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کیس کو فاسٹ ٹریک کے اوپر منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچانا آج وقت کی ضرورت ہے، اور حنیف عباسی کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی فیصلہ بڑا واضح ہے، جس میں الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی شامل ہے۔ ہم نے تو 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ جمع کروایا، رسیدیں بھی جمع کروا دی، سب کچھ کروا دیا، تسلی بھی کروا دی اکبر ایس بابر کی۔ اپنے اکاؤنٹس کا نون لیگ پیپلز پارٹی یہ اپنے اکاؤنٹس کا ریکارڈ کیوں نہیں جمع کروا رہے؟ یہ کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی تاریخ ہے کہ یہ فارن فنڈنگ لیتے رہے ہیں۔ یہ اسامہ بن لادن سے بے نظیر شہید کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی حکومت گرانے کے لیے اس وقت اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے پیسے لیے تھے۔ یہ پتہ لگے گا کہ کہاں کہاں سے جو ہے یہ پیسے لے کے کس کس ایجنڈا کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں۔ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کیس میں فائنینشیل ایکسپرٹس کو اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے لیے اسکروٹنی کمیٹی میں اجازت دی گئی، اسی طریقے سے ہماری بھی درخواست وہی یہ سیم درخواست ہے، ہمیں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے اجازت ملنی چاہیے۔ اور آج 13 جولائی ہے، یوم شہدائے کشمیر ہے، جس میں 22 کشمیری 1931 کے اندر جو ہے وہ شہید کیے گئے تھے، جو کہ ڈوگرا راج کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے تھے۔ آج ہم ان کشمیر کے شہداء کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں،
اور آج جب ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ بہروپیے آج کل کشمیر کے دورے کے اوپر ہیں جنہوں نے کبھی خواب کے اندر بھی کشمیر نہیں گئے ہوں گے، ایسے بہروپیے ہیں، سندھ جاتے ہیں تو سندھ کی بیٹی بن جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں سوات کی بیٹی بن جاتے ہیں، پنجاب جاتے ہیں جا کے پنجاب کی بیٹی بن جاتے ہیں، اور گڑھی خدا بخش جاتے ہیں تو بلاول بختاور کی جگہ زرداری کی بیٹی بن جاتے ہیں۔ ایسے ایسے بہروپیے پھر رہے ہیں جن کی لندن میں کیا پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں تھی، اور ابھی حالیہ دنوں میں کیلبری فونٹ کی طرح جال سازی کر کے کشمیر میں اپنی فوٹو لگا کر، نواز شریف کی فوٹو لگا کر، ایڈٹ شدہ فوٹو، نواز شریف تو لندن میں بیٹھے پولو میچ دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی کشمیر کے اندر کھڑا کر کے ٹویٹ کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑ جاتی ہے۔ ان کو کیا پتا کہ کشمیر کی تاریخ کیا ہے، کشمیریوں کی سٹرگل کیا ہے، کہ کتنی انہوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی شادی کے اوپر مودی کو دعوت دے کے بلا لیتے ہیں، لیکن اس وقت میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مریم صفدر سے کہ کشمیر کی آزادی کا درد کہاں جاتا ہے کہ آپ نے اپنی شادی میں حریت رہنماؤں کو بلایا تھا، جب نواز شریف جاتے ہیں حلف نامے کی تقریب کے اندر تو وہ بھنگڑے ڈالتے جاتے ہیں۔ مودی کی حلف نامے کا چڑھا ہوا تھا ان کو کہ میں نے جا کر مودی کے حلف نامے کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر آپ مودی کو خوش کرنے کے لیے حریت رہنماؤں کو نہیں ملتے، کشمیری حریت رہنماؤں کو جو کشمیر کی آزادی کے لیے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، وہاں پر جا کے اپنے پارٹنر سچن جندال کو ملتے ہیں، بھارتی اداکاروں کو مل کے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی کشمیر کے لیے جدوجہد ہے۔ ایفا ڈیکلریشن کے اندر سے کشمیر کا نام نکلوا دیتے ہیں۔ کلبھشن یادو یہاں سے پکڑا جاتا ہے تو اس کا نام لینے پر ان کی زبان کانپنا شروع ہو جاتی ہے، بھارتی جاسوس۔ آج کشمیر کا جو مقدمہ ہے، جو مودی کی انتہا پسند سوچ ہے، اس سوچ کو پوری دنیا میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایکسپوز کیا ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو، چاہے وہ سابقہ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ دورہ امریکہ کے اوپر ملاقات کا معاملہ ہو، چاہے OIC کا فورم ہو، دنیا کے ہر فورم پر وہ کشمیریوں کی آواز بنے، مؤثر آواز بنے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مودی کی RSS کی، ہندوتوا کی، جابرانہ، ظالمانہ، ریاستی دہشت گردی کی جو کارروائیاں کشمیر کے اندر، اس کو پوری دنیا میں ایکسپوز کیا۔ آج ویسٹرن میڈیا مودی کے خلاف جو لکھ رہا ہے وہ تمام کشمیریوں کو پتا ہے کہ عمران خان ان کا سچا وکیل ہے، ان کا سچا سفیر ہے۔ انہوں نے جب بھی کیا تو انہوں نے آج اپنی کمپین میں بتائیں نا کہ پچھلے 5 سال ان کی حکومت تھی، کتنی آواز انہوں نے کشمیریوں کے لیے اٹھائی، کیا انہوں نے کشمیریوں کے لیے جو ہے اقدامات کیے۔ تو آج کشمیر کے حقوق کے جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں یہ بہروپیے ہیں۔ ان کا کشمیر کے عوام کے ساتھ یا کشمیریوں کی سٹرگل کے ساتھ جس قسم کی یہ زبان وہاں پہ جا کے استعمال کرتے ہیں اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ کشمیر کاز کو یہ کوئی فائدہ تھوڑی پہنچا رہے ہیں، اس سے تو کشمیر کاز کو نقصان پہنچتا ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی آزاد جموں کشمیر کی عوام بہت سمجھدار ہے، اور وہ جو ہونے والے آئندہ انتخابات ہیں ان انتخابات کے اندر وہ اپنے سچے وکیل کو اور اپنے دلیر سفیر کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے، PTI کو ووٹ دیں گے، اور وہاں پر PTI کی حکومت قائم ہوگی۔ فرق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے درخواست دائر کی ہے، کیا آپ نے یہ اسکروٹنی کمیٹی پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے؟ نہیں، دیکھیں اسکروٹنی کمیٹی پہ عدم اعتماد کا تو اظہار نہیں ہم نے کیا۔ اسکروٹنی کمیٹی میں تو ہم پچھلے کئی سالوں سے پیش ہو رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹس PMLN کی جانب سے جو بھی سبمٹ کروائے جائیں ان کو ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور فائنینشیل ایکسپرٹس بھی ان کا جائزہ لیں۔ تو یہ رائٹ الیکشن کمیشن پہلے بھی ایک پٹیشنر کو دے چکا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہم نے مانگی۔ تو یہ وہی ریلیف ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی دیں۔ وہی اسکروٹنی کمیٹی جو PTI کا کیس سن رہی ہے وہی PMLN پیپلز پارٹی کا بھی سن رہی ہے، تو سب کے لیے پریکٹس ایک جیسی ہونی چاہیے نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو اپنا ریکارڈ جمع کروا چکے ہیں۔ اب فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے
اور وہ اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی دینی ہے اس کی بیس پہ. اکبر ایس بابر کی جتنے الزامات ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہیں, اور اکبر ایس بابر کا سب کو پتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے ایزی لوڈ کے اوپر یہاں پر آتے ہیں. آج بھی اگر انہوں نے کوئی رپورٹ بنائی ہوگی تو وہ من گھڑت رپورٹ ہوگی, اور وہ اس رپورٹ کا کسی قسم کا کوئی حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم نے اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے اپنا تمام ریکارڈ پیش کیا, جو ریکارڈ مانگا گیا, ڈیٹیل ریکارڈ ہم نے سبمٹ کیا. ان کے بارے میں تو خود آرڈر لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ انہوں نے اپنا ریکارڈ جو ہے وہ جمع نہیں کروایا. اس کے باوجود اسکروٹنی کمیٹی ان کو کئی بار موقع فراہم کر چکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ اس کیس کا بھی فیصلہ آنا چاہیے, ان کیسز کا بھی فیصلہ آنا چاہیے. اور اکبر ایس بابر کی جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کوئی ایسا مواد ہے. اور آج بھی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ لے کر آئے ہیں وہ ایزی لوڈ کی کو اگلی قسط لینا چاہ رہے ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو بیری سی شنیب کا آ کے بتا دیا مریم صفدر کے کان میں. بعد میں پتا چلا کہ مریم کو کتنی سبکی ہوئی. اصل میں ان کو سبکی کی عادت ہے, ہر بار جو ہے وہ سرٹیفائیڈ جھوٹی بن چکی ہیں. کیلبری فونڈ کے معاملے کے بعد کئی بار ان کے جھوٹ جو ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں. کبھی ٹویٹر ڈیلیٹ کرنا پڑتی ہیں ان کو, کیونکہ انہیں یہ پتا چلا کہ کہتے ہیں جی بیری سی شنیب سے لاکھوں ڈالر لے لیے. بعد میں پتا چلا وہ بیری سی شنیب نہیں ہے, وہ کاموں کی کا آصف چودھری ہے جو نیو یارک کے اندر کام کرتا ہے. $200 اس نے دیے تھے. اب $200 سے کون سا ملک دشمن ایجنڈا چل پڑا مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ $200 سے جو ہے وہ سلطنت شریف خاندان جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے, وہ بھی ان کا جھوٹ ایکسپوز ہو گیا تھا. بہت شکریہ.